دن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے حیران کن نتائج آنے کے بعد آصف علی زرداری نے مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان اس معاملے پر بات چیت کی گئی اور آئندہ کا لاہ عمل بھی ڈسکس کیا گیا۔ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے حیران کن نتائج آنے کے بعد آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا اور چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے نتیجے پر بات چیت کی گئی۔ آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ چیئرمین سینٹ کے نتائج کو عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور سیکرٹری سینٹ قاسم صمد کی سینیٹرز کو ووٹ کا طریقہ سمجھاتے ہوئے ایک تہلکہ خیز ویڈیو سامنے آ گئی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ قاسم صمد بارہا دریافت کرنے پر سینیٹرز کو واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ خانے میں کہیں بھی مہر لگائی جا سکتی ہے۔ اچھا یہاں انگریزی میں نام ہوگا یا اردو میں نام؟ اردو میں آئے گا۔ اسی میں کہیں کرنی ہے اسٹیمپ ہوگی جی۔ اسی کالم میں کہیں یہاں کہیں بھی کر دیں گے اس باکس میں سب کو اسٹیمپ کرنا پڑے گا۔ نام نہیں لکھنا پڑے گا؟ نہیں نام تو وہاں پہ لکھا ہوگا، اردو کی انگریزی ایسے لگ کے نام اردو میں ہونا چاہیے۔ نام اردو میں آئے گا، یہ اردو میں آئے گا، اردو میں نام آئے گا اور یہ اس قسم کی اسٹیمپ ہوگی جی۔ نہیں اسٹیمپ ادھر اسٹیمپ ہے، اسٹیمپ کہیں بھی کر سکتے ہیں باکس میں، اس نام پہ جو ہوگا اس میں کہیں بھی کر سکتے ہیں، یہ اسٹیمپ ہو جائے گا۔ اس میں پورا ہے کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ انگلش میں دو نام ہوں گے نا، 1 اور 2 ہوگا۔ اگر 1 اور 2 کینڈیڈیٹس ہیں، اگر 3 ہیں تو پھر اس طرح ہوگا جی۔ یہ بھی تو کینڈیڈیٹ ہوگا تو اس طرح ہوگا۔ And so stamp. ہو سکتا ہے شیخ عتیق اس کی تصویر یہی چیز ہے، لیکن ہم نے ابھی چیئرمین کا جس طرح فارم ہے، چیئرمین کے لیے گرین ہوگا اور اور وہاں آپ کا اسٹاف کتنا بیٹھے گا جو یہ ایک بیلٹ پیپر دے گا، ایک سگنیچرز دیں گے؟ اسی طرح 3 ہم بیٹھیں گے، میں بیٹھوں گا، نومنتخب چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی خود ممبران کو نام والے خانے میں مہر لگانے کا کہتے رہے۔ ان کی انگریزی میں دی گئی ہدایات سینئر صحافی حامد میر نے شیئر کر دی۔ The procedure of the election will be that every member will be issued a ballot paper with the names of the candidates written down in Urdu. After going into the booth, a member will affix a stamp in the box bearing names of the candidate of his choice. The stamp is placed on the table in the booth. پی ٹی ایم کے امیدوار یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پر سوال اٹھتا ہے۔ پریزائڈنگ آفیسر حکومتی اتحاد کا حصہ ہیں، ان کا رویہ متعصبانہ تھا، نیوٹرل نہیں۔ انہوں نے مزید کیا کہا آپ بھی دیکھیے۔ جب ریٹرننگ آفیسر نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ایک ووٹ جو ہے اس پہ 2 سٹیپس ہیں، وہ میں اسٹیٹ میں ریجیکٹ کر رہا ہوں اور جو باقی ہیں وہ میں کاؤنٹ کرتا ہوں۔ جب انہیں کاؤنٹ کیے تو ان کو پتہ چلا کہ وہ 42 ہیں میرے، اور 7 مل جائیں 49 بن جاتے ہیں، ان کے 48 ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے پھر رولنگ جو ہے انہوں نے وہ رولز کے خلاف کی۔ آج بائیس رولنگ کے باعث ایک ووٹ سے ہرا دیا گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن چرایا گیا، 7 ووٹ قانون کے مطابق اور درست کاسٹ ہوئے۔ پریزائڈنگ افسر نے غیر قانونی طور پر فیصلہ سنایا، عدالت میں چیلنج کریں گے، امید ہے فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم نے صرف عمران خان کو نہیں، اس کے سہولت کاروں کو بھی چیلنج کیا، حکومت اور اس نظام کو دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ گیلانی صاحب کی چیئرمین کی الیکشن کی بات ہے، وہاں بھی جو پریزائڈنگ آفیسر صاحب تھا، حکومت کا اتحادی ہے، ان کا بائس اور ان کا بائس اللیگل ڈیسیژن بھی آپ کے سامنے ہے۔ 7 votes for the chairman of the Senate of Pakistan were cast in favor of Yusuf Raza Gilani. Those votes were cast properly, legally. یہ 7 votes ناجائز طریقے سے ریجیکٹ ہوئے ہیں۔ اگر آپ اس ووٹس کو گنتے ہیں
تو پھر گیلانی صاحب الیکشن جیت چکا ہے اور چیئرمین سینٹ آف پاکستان بن چکا ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ غیر قانونی، غیر آئینی اللیگل ڈیسیژن کو ہم عدالت میں چیلنج کریں گے. ہم عدالت میں چیلنج کریں گے اور اس ناانصافی کو انشاءاللہ تعالی درست کریں گے. اور وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں کہ آج پی ڈی ایم کی تدفین ہو گئی. ذاتی مفاد کے گرد گھومنے والوں کو پھر شکست ہوئی ہے. وہ چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے بعد میڈیا سے بات کر رہے تھے. پی ڈی ایم اس کی آج تدفین ہو گئی ہے. پی ڈی ایم کی سیاست جو کہ ذاتی مفادات کے ارد گرد گھومتی تھی وہ پاکستان کے عوام کے لیے نہیں ہے. جو لانگ مارچ سے شروع ہوئی، استعفوں کی بات ہوئی، کچھ بھی نہ ہوا، دوبارہ سے انہوں نے لانگ مارچ اور استعفوں کی بات کی ہے. عوام کرپشن روکنے کے لیے باہر نکلتے ہیں، عوام کرپشن کو بچانے کے لیے نہیں نکلتے. پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ایک بار پھر اپوزیشن سے اسمبلیوں سے استعفوں کا مطالبہ کر دیا. کہتے ہیں پارلیمنٹ سے اجتماعی استعفوں کے بغیر لانگ مارچ کی کوئی افادیت نہیں رہتی. 24 نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ تمام فیصلے 15 مارچ کے اجلاس میں ہوں گے. آج جو سینٹ کا اور سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن ہوا ہے، اس پر میرا مختصر جواب یہی ہے کہ یہ انجینئرڈ تھا. اور صبح سے جب کیمرے پکڑے گئے پولنگ بوتھ میں تو وہ خود ظاہر کرتا ہے کہ یہ کس نے لگائے ہوں گے. آخر کوئی تکڑی اتھارٹی ہے تو اس سے لگائے ہوں گے نا، عام آدمی تو نہیں لگا سکتا یہ چیزیں. تو پھر اس کے بعد 7 ووٹ جو مسترد کیے گئے ہیں، یہ تو اس سے پہلے اس پر کورٹ کے فیصلے موجود ہیں کہ اس طرح کا ووٹ جو ہے اور سٹیمپ وہ کبھی بھی مسترد نہیں ہوا کرتا. تو آج جو مسترد کیے گئے ہیں تو اس کو ظاہر ہے کہ کورٹ میں جانا پڑے گا اس حوالے سے. لیکن ہمارا ایک موقف ہے کہ پارلیمنٹ سے استعفے دیے بغیر لانگ مارچ کی افادیت نہیں ہوگی. پنجاب حکومت کی جانب سے مارکیٹس اور بازار شام 6 بجے بند کرنے کا فیصلہ تاجر برادری اور شہریوں نے مسترد کر دیا. اسی بارے میں شہزاد خان عبدالی کی رپورٹ دیکھیے. کورونا کے باعث نئی پابندیوں کا اطلاق. تاجر تنظیمیں حکومتی فیصلے پر سیکھ پا شام 6 بجے بازار اور مارکیٹیں بند کرنے کا فیصلہ مسترد کر دیا. صدر پاکستان انجمن تاجران اشرف بٹی نے کہا کہ تاجر اجرت میں کیے گئے فیصلے کو نہیں مانتے. آپ ایسے کریں کہ کم از کم 10 بجے کا ٹائم دے کہ 10 بجے رات تک کاروبار ہم کر سکیں تاکہ اس میں گزارا بھی ہوتا رہے اور ان کا بھی لاک شیڈنگ وغیرہ سے بچ جائے ہم. لیکن اگر یہ کہ زبردستی کریں گے تو ہم اسے نہیں مانیں گے. انارکلی بازار، اردو بازار، منٹگمری مارکیٹ، شاہ عالم مارکیٹ، اعظم کلاتھ مارکیٹس میں درجنوں مارکیٹوں کے تاجروں نے فیصلے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا. ہمارے آگے کاروبار کے بیڑے گرک ہوئے ہیں، اب مسا پرانے والے ہمارے کھاتے ختم ہوئے، اب نیا پھر انہوں نے کام شروع کر دیا. تاجر بہت پیچھے جا چکے ہیں. اب یہ جو 6 بجے کا 8 بجے کا ٹائم کرنا یہ تو ہمیں بالکل منظور نہیں ہے. تاجر تنظیموں نے ہفتے کو ہنگامی اجلاس بلا لیے. حکومتی فیصلے پر حتمی لائے عمل طے کیا جائے گا. آسٹریلین ہائی کمیشن نے جی ایچ کیو راولپنڈی کا دورہ کیا. اس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے آسٹریلین ہائی کمیشن نے ملاقات کی، جس میں باہمی تعاون، افغان امن عمل سمیت علاقائی سلامتی کے امور پر گفتگو کی گئی. اور اس بلیٹن سے اتنا ہی. حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ.